سامنے بیٹھا ہوا ہے اور اتنا بڑا تو بچہ نہیں جتنا بڑا موبائل پکڑے ہوئے ہے. چاہے وہ ہندوستان ہو یا پاکستان، شری لنکا ہو یا بنگلہ دیش، ترکستان ہو یا انگلستان، امریکہ ہو یا برٹین، عراق ہو یا ایران، شام ہو یا مصر، الجزائر ہو یا اردن، اس عظیم و شان اجلاس کے صدر محترم، پریزیڈنٹ، اس اجلاس کے کنوینر اور اناؤنسر، اس مدرسے کے مشفق اساتذہ کرام، اس اسٹیج پر بیٹھے ہوئے معزز علماء کرام اور علاقے کے دیگر باوقار اور معزز احباب، سامعین کی حیثیت سے آئے ہوئے اتنی کثیر تعداد میں آپ حضرات، اسلامی خواتین، پیاری ماں اور بہنوں، قوم و ملت کے لائق ور نوجوانوں، مستقبل کے ہونہار عزیز بچوں، دل کو بہت سکون ملتا ہے جب کسی ادارے اور کسی مدرسے سے جب یہ سننے کو ملتا ہے کہ اتنے بچے عالم بن کر، اتنے بچے فاضل بن کر اور اتنے بچے حافظ بن کر اس سال فارغ ہوئے ہیں. اس وقت موجودہ دور میں مدارس کو لے کر خاص طور پر ہمارے ملک میں جو ہنگامہ آرائیاں ہیں، بالخصوص ان علاقوں میں جہاں بی جے پی کی گورنمنٹ ہے، ان علاقوں میں مدارس کے ساتھ جو سلوک کیا جا رہا ہے وہ ہم اور آپ اچھی طریقے سے دیکھ رہے ہیں. آپ خوش نصیب ہیں کہ آپ ایک ایسے اسٹیٹ کے اندر ہیں جہاں آپ کو مدرسے چلانے کی پوری آزادی مل رہی ہے، اور بڑے ہی بدقسمت ہیں وہ لوگ جو اس آزادی کا پورا فائدہ نہیں اٹھا پا رہے ہیں اور ان مدارس کو چلانے میں ان کا تعاون نہیں کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ الہ العالمین ہمیں ان مدرسوں کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان مدرسوں کو چلانے میں جو بھی رکاوٹیں ہیں ان کو دور فرمائے اور جن چیزوں کی ضرورت ہے اس کی ضرورت کی فراہمی کا انتظام فرمائے. مدرسے باتوں سے نہیں چلتے ہیں، مدارس اسلامیہ چلتے ہیں آپ کے تعاون سے، آپ کے ہیلپ سے، آپ کی مدد سے. جتنی آپ ان مدرسوں کی ہیلپ کریں گے، ان کا تعاون کریں گے، اتنا ہی یہ مدرسے ترقی بھی کریں گے. آسمان سے اب کوئی نبی نہیں آئے گا، آسمان سے فرشتے نہیں اتریں گے، بلکہ اللہ تبارک و تعالی ہم اور آپ ہی کے اندر سے ایسے افراد پیدا کرے گا جو ان مدارس اسلامیہ کو سنبھالیں گے اور ان کی قدر کریں گے. اس خوش نصیبی کا فائدہ اٹھائیے. جن بچوں کے سر پر آج دستار فضیلت رکھی گئی، دیکھ کر دل باغ باغ ہوتا ہے
انہوں نے اس مقدس کتاب کو اپنے سینے میں محفوظ کیا ہے کہ جس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر فرمایا تھا. اس بچے کو خاموش کرو بھائی, سامنے بیٹھا ہوا ہے اور اتنا بڑا تو بچہ نہیں جتنا بڑا موبائل پکڑے ہوئے ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. ہم ہی نے اس قرآن کریم کو اتارا ہے اور ہم ہی اس قرآن کریم کی حفاظت فرمائیں گے. اس میں کوئی شک نہیں کہ پوری دنیا میں بشمول ہندوستان بھی, پوری دنیا میں جتنے بھی مذہب ہیں, جتنے بھی دھرم ہیں اور ان کے ماننے والے ہیں, کوئی بھی دھرم کا ماننے والا اور کوئی بھی مذہب کو ماننے والا اس بات کی گارنٹی نہیں لے سکتا ہے کہ اس کے پاس جو کتاب ہے وہ سرکشت ہے, وہ محفوظ ہے اور اس کے اندر گڑبڑی نہیں ہوئی ہے. کوئی مذہب اس بات کی گارنٹی نہیں لے سکتا. عیسائی بھی مانتے ہیں کہ ہماری انجیل میں تبدیلی ہوئی ہے, یہودی بھی مانتے ہیں کہ ہماری تورات میں تبدیلی ہوئی ہے, بدھسٹ بھی مانتے ہیں کہ ہمارے بدھزم میں تبدیلی ہوئی ہے, سکھ بھی مانتے ہیں کہ ہمارے سکھزم میں گرو گرنتھ میں تبدیلی ہوئی ہے, ہمارے ہندو بھائی بھی مانتے ہیں کہ ہمارے ویدوں میں چینجنگ ہوئی ہے, تبدیلی ہوئی ہے. خود ہندوستان ہی کے اندر الگ الگ جگہوں پر وید چھپی ہیں اور ایسی کئی غلطیاں تو میں نے خود ویدوں میں پکڑی ہیں کہ گیتا پریس گورکھپور سے جو وید چھپ رہی ہے اس میں کچھ اور لکھا ہے, اور کلیان پریس گورکھپور سے جو وید چھپ رہی ہے اس میں کچھ اور لکھا ہے, اور بمبئی کے تھانے سے جو وید چھپی ہے اس میں کچھ اور لکھا ہے. ایک ہی کنٹری کے رہنے والے لوگ الگ الگ اسٹیٹ کے لوگوں میں جہاں ویدوں کو چھاپا گیا ہے وہاں تبدیلی ہوئی ہے اور چینجنگ پکڑی گئی ہے. تو ذرا آپ اندازہ لگائیے کہ کوئی گارنٹی نہیں دے سکتا کہ اس کے پاس جو کتاب ہے وہ سرکشت ہے. لیکن ہم مسلمان اسلام کے ماننے والے ڈنکے کی چوٹ پر اعلان کر سکتے ہیں, علل اعلان کہہ سکتے ہیں, اور اس پر حلف باللہ کے ساتھ اللہ کی قسم کھا کر کہہ سکتے ہیں کہ ہماری کتاب قرآن کریم کے اندر کوئی تبدیلی نہیں ہوئی ہے, کوئی چینجنگ نہیں ہوئی ہے. جو 1400 سال پہلے مکے کی سرزمین پر غار حرا میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر جبرائیل امین نے جب ان آیات کو نازل کیا تھا اور پڑھ کر سنایا تھا, اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم. یہاں سے قرآن کے نزول کی ابتدا ہوتی ہے اور قرآن کی آخری آیت الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا پر قرآن کریم کو مکمل کر دیا جاتا ہے. آپ یقین مانیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ترتیب دی اس کی تو الحمد شریف کو پہلے رکھا, سورہ بقرہ اس کے بعد, اور اس طریقے سے بسم اللہ کے بے سے قرآن شروع ہوتا ہے اور من الجنتی والناس کی سین پر جا کر مکمل ہوتا ہے. جو قرآن نبی اکرم پر مکمل ہوا تھا ہو بہو سیم ٹو سیم من وعن, وہی قرآن آج بھی پوری دنیا کے چپے چپے پہ پڑھا جاتا ہے, چاہے وہ ہندوستان ہو یا پاکستان, شری لنکا ہو یا بنگلہ دیش, ترکستان ہو یا انگلستان, امریکہ ہو یا برٹین, عراق ہو یا ایران, شام ہو یا مصر,
الجزائر ہو یا اردن، دنیا کے چپے چپے پر جہاں قرآن ہے وہاں وہی قرآن ہے جو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دیا ہے، جس کا ایک لفظ بھی ادھر سے ادھر نہیں ہوا، ایک نقطہ بھی ادھر سے ادھر نہیں ہوا، لفظ تو بہت بڑی بات ہے۔ اس قرآن کو ان بچوں نے حفظ کیا ہے، یاد کیا ہے۔ اب ضرورت ہے اس قرآن کی حفاظت کی۔ اب یہ آپ کی ذمہ داری ہے، ان بچوں کے اوپر کبھی ایسے حالات مت آنے دیجیے گا کہ یہ بچے کبھی قوم کے سامنے ہاتھ پھیلانے پر مجبور ہو جائیں۔ ان کے سامنے یہ حالات مت آنے دیجیے گا کہ یہ دین کی خدمات کو چھوڑ کر گھریلو کاموں میں لگ جائیں، کوئی بامبے چلا جائے، کوئی مدراس چلا جائے روزی روٹی کمانے کے لیے، اور انہوں نے جو قرآن یاد کیا ہے وہ ان کے سینے سے نکل جائے۔ یہ اب قوم کی ذمہ داری ہے، سماج کی ذمہ داری ہے، سوسائٹی کی ذمہ داری ہے کہ ان بچوں کے اوپر کبھی وہ حالات مت آنے دیجیے گا کہ ان کو در در کی ٹھوکریں کھانا پڑے اور اللہ کی جس کتاب کو انہوں نے اپنے سینے میں محفوظ کیا ہے یہ بھولنے پر مجبور ہو جائے۔